السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا کیا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا پابندی سے اعتکاف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا اس کو۔ مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی رمضان آپ کو ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ضرور کیا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت میں اس اعتکاف کے حوالے سے بہت ہی زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے کہ بس 1-2 لوگ بیٹھ لیتے ہیں، اور عام طور پر عمر رسیدہ بزرگ حضرات ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اور نوجوانوں نے تو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے اعتکاف میں بیٹھنا۔ نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ گویا ہمارے لیے ہے ہی نہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت ہی پیاری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کی پابندی کی، ہمیں بھی پابندی کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اعتکاف ہمیں کیوں کرنا ہے، اعتکاف ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، خود اللہ بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے نہیں، بس صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میرا کوئی اور مقصد نہیں۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو اس اعتکاف کا کیا مقصد ہے؟ کیوں ہم اعتکاف کریں؟ کیوں اس کی ترغیب دی؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا؟ کیوں آپ نے صحابہ کو رغبت دلائی کہ آپ اعتکاف کریں؟ کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اعتکاف کرو اور لیلۃ القدر کو اس میں تلاش کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ جب اعتکاف کریں گے تو اس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اور دل کی صفائی یہ مقصود بھی ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے، سارے دنیا کے جمیلوں سے الگ کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ وہ غم اور وہ گناہ، بہت ساری ایسی لغویات جیسے اخبار بینی، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، ادھر اس سے ملنا اس سے ملنا، اور ساری دنیا کی چیزوں میں ہم الجھ کر کے رہ جاتے ہیں۔ ہم ساری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے اللہ کے در پہ ہم اپنے آپ کو مقید کر لیتے ہیں کہ اللہ تو بس ہماری مغفرت ہی کر دے، ہمیں تو معاف ہی کر دے، اور ہمیں اجر عظیم سے نواز دے۔ تو اللہ کے ہم مہمان بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا مسجد میں آنا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک خصوصی مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو یہ ہم مسجد میں جو رہتے ہیں اس کے آداب کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ابھی ہم نے سنا کہ ہم اعتکاف کیوں کرتے ہیں، تو اس میں ایک بات تو یہ آ گئی کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، کہ جب ہم اعتکاف کریں گے تو اس کے اندر ایک رات ہے جو ایسی رات کہ اگر کسی کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی مل جائے نا وہ کامیاب ہو گیا۔ اگلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ان کو لمبی لمبی عمریں دی جاتی تھی، کسی کو 1000 سال، کسی کو 800 سال، کسی کو 900 سال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر کر دیا، لیکن ایسی چیز عطا کر دی کہ اگر کسی کو ایک مرتبہ بھی مل جائے تو اس کا کام بن جائے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک ہی رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 80 سال سے زیادہ کی عبادت صرف ایک رات کی عبادت میں ملتا ہے۔ آج شارٹ کٹ کی دنیا ہے، لوگ شارٹ کٹ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے شارٹ کٹ رکھ دیا کہ ایک رات عبادت کرو 80 سال کا ثواب لے کر کے چلے جاؤ۔ یہ کتنی آسان چیزیں ہیں۔
دوسری اس میں چیز ہوا کرتی ہے کہ دلوں کی صفائی، اس لیے کہ جب ہم لوگوں سے نہیں ملیں گے، اپنے آپ کو مسجد میں قید کر لیں گے اور مسجد کے آداب کی بھی رعایت کریں گے، اس لیے کہ مسجد کے آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ آج کل بہت سارے ہمارے احباب اعتکاف کرتے ہیں لیکن اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے کہ ہم مسجد میں ہیں، ہم اعتکاف میں ہیں، ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ ہم جب اللہ کے در پہ اپنے آپ کو ہم نے قید کر لیا تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، مسجد کے کیا آداب ہوا کرتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے مجلس بازی کرتے ہیں اور تماشے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں موبائل میں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ ارے اس سے اچھا تھا کہ آپ گھر میں بیٹھتے۔ آپ جب اعتکاف کریں تو اس کی مکمل پاسداری رکھیں، لحاظ رکھیں، احساس ہو آپ کے دل میں کہ میں معتکف ہوں، میں کسی اور کے گھر پہ نہیں ہوں، اپنے گھر پہ نہیں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں۔ ہمیں اس کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اعتکاف میں ہم مجلس بازی سے حتی الامکان پرہیز کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں، اسی لیے کہ جو ہمارے لیے مباح چیزیں ہیں ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے در پر کیا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تو ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اس لیے کہ دلوں کی صفائی بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جیسے تقویٰ بہت زیادہ ضروری ہے، دلوں کی صفائی بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر دلوں کی صفائی کے متعلق قرآن میں بیان فرمایا، قیامت کے دن کا جہاں اللہ نے تذکرہ فرمایا، اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن کسی کے بیٹے اس کے کام نہیں آئیں گے، نہ بیٹوں کو اپنے ماں باپ کام آئیں گے۔ یہ ایسا عجیب و غریب دین ہے سوائے اس کے کہ جو صحیح سالم دل لے کر کے آئے، ایسا سالم دل جو شرک سے، بدعات سے، حسد، بغض، کینہ، ہر قسم کی برائیوں سے پاک صاف جو دل لے کر کے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا، اس کو اس کے اعمال کام آئیں گے۔ تو ہمارا اعتکاف کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں اور ساری دنیا کے کاموں سے الگ تھلگ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر اپنے آپ کو مقید کر دیں، اور اس نیت سے کہ یا اللہ اب ہم یہاں پر آئے ہیں لے کر ہی جائیں گے۔ جب اس نیت سے کریں گے تو ہمارے مقصد بھی اچھے ہو جائیں گے، ہمارے کام بھی اچھے ہو جائیں گے، ہماری نیتیں درست ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھے اور بڑی سے بڑی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی، آپ سب کو بھی اعتکاف کی بڑی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائیں اور اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔